سب سے پہلی جو آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے، جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان قریب تحویل قبلہ کا حکم ہونے والا ہے۔ اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے قبلہ کے بدلنے کا حکم دیا تو مخالفت کا ایک طوفان اٹھے گا۔ تو اس کی پہلے اطلاع دے دی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے بے وقوف لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ باتیں کریں گے، تو آپ کو اس سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے وقوفوں نے ان معنوں میں کہا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنی کتابوں کی وجہ سے اس بات کو جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یعنی ان کا جو قبلہ ہوگا بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ بیت ابراہیمی ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ وہ اس بات سے بھی باخبر تھے کہ جب ان کی پیدائش کی جگہ وہ مکہ معظمہ ہوگی اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے۔ ان تمام باتوں کے جاننے کے باوجود جب وہ تحویل قبلہ کے بعد ہنگامہ آرائی کریں گے تو اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک سراسر حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے کہ جس بات کو ان کے اہل علم جانتے ہیں لیکن محض اس لیے کہ وہ ضد کا اور حسد کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اس پر ایک ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں، تو اس کی حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن امت مسلمہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تحویل قبلہ ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس پر تمہیں سٹینڈ لینا چاہیے، وہ چاہے تمہاری کتنی بھی مخالفت کریں، اس سے کبھی دل ہلکا نہ ہونے دینا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ تم ساری دنیا کی دینی قیادت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو ان کا قبلہ بنایا۔ اس لیے کہ کوئی امت بھی جب بطور امت وجود میں آتی ہے تو اس کا اپنا ایک قبلہ، اپنا ایک مرکز ہونا چاہیے، اس کے بغیر اس کا تشخص مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن اب جب کہ انہیں معزول کر دیا گیا ہے اس منصب سے اور اس امت کو اس منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ان کی مرکزیت کو اور ان کے تشخص کو مکمل کرنے کے لیے ان کا الگ قبلہ ہو۔ اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور وہ اس شبہ کا جواب بھی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر 17 مہینوں تک مدینہ منورہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں کیوں پڑھی؟ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی کہ مکہ معظمہ میں جب تک آپ رہے 13 سال نبوت کے بعد، تو آپ کا قبلہ جس طرح بیت اللہ تھا، بیت ابراہیمی تھا، اسی طرح بیت المقدس بھی تھا، ان دونوں کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو اگر کسی ملت کی مرکزیت اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور ان کا تشخص باقی نہیں، ان کا قائم نہیں رہتا، تو پھر حضور ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس کی وجہ سمجھ لینی چاہیے، بڑی سادہ سی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف آنے والے پیغمبر اور رسول، ان کا قبلہ تو بیت المقدس بنایا گیا تھا، تو اس پر ان کو اصرار ہونا چاہیے تو تھا، وہ اس کو اپنا مرکز مت سمجھتے تھے۔ اگرچہ وہ اس بیت اللہ کے قبلہ ہونے کے قائل تھے، وہ اس کے منکر نہیں تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس خود اس کا محراب اور اس کی جو جہت ہے اور اس کا جو منہ ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی القبلتین ہے، یعنی آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ عرب میں اس کے جانشین اور وارث وہ حضرت اسماعیل تھے، اور مشرق وسطیٰ میں اور فلسطین میں اور ان علاقوں میں اس کے وارث حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی۔ لیکن حضور اب تشریف لائے ہیں تو اس وراثت کو یکجا کر دیا گیا۔ جس طرح طرح ابراہیم دنیا کے قائد تھے لیکن ایک مختصر زمانے تک، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دنیا کی قیادت کریں گے لیکن قیامت تک۔ یہ آپ کی اصل حیثیت ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آپ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تاکہ پتہ چلتا کہ دونوں قبلوں کے امام آپ